امسح دموعك فالله غفور رحيم يغفر ذنوبك ارجو الرب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليل صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة وانهى عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه المسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى إنه قال يا ابن آدم ارقع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة رواه الترمذي. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے جوڑ جوڑ پر صبح کو صدقہ ہے، یعنی صبح کو جب آدمی اس حالت میں اٹھتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء اور ان کا ہر جوڑ صحیح سلامت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے شکریہ میں ہر جوڑ کی طرف سے اس کو صدقہ یعنی کوئی نیکی اور ثواب کا کام کرنا چاہیے، اور ایسی کاموں کی فرصت بہت وسیع ہے۔ بس ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے، اور اس شکر کی ادائیگی کے لیے 2 رکعتیں کافی ہیں جو آدمی چاش کے وقت پڑھے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے فرزند آدم، تو دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں میرے لیے پڑھا کر، میں دن کے آخری حصے تک تجھے کفایت کروں گا۔ اس سے پہلے رات کی نماز کا ذکر تھا، تہجد کے وقت تہجد کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اس سے پہلے احادیث میں آپ سن چکے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جس طرح عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ایک طویل وقت ہوتا ہے، اور اس میں عشاء کے بعد فجر تک درمیان میں کوئی نماز نہیں، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی اہمیت آپ سن چکے ہیں۔ تو بعین ہی اسی طرح فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک ایک طویل وقفہ ہوتا ہے، فجر سے ظہر تک ایک طویل وقفہ ہے، اور درمیان میں کوئی فرض نماز نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نماز پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ جو اگلی حدیث دوسری میں نے پڑھی یہ حدیث قدسی ہے، اور حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، حدیث قدسی آ جاتی ہے، تو وہاں نفلی نماز رکھی گئی ہے، اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جس کو فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر تک جس نماز کے پڑھنے کا کہا گیا ہے اس کو ضحیٰ کی نماز کہتے ہیں۔ اگر یہ ضحیٰ کی نماز آپ سورج نکلنے کے بعد جلدی پڑھیں تو اس کو اشراق کہا جاتا ہے، اشراق کی نماز، اور اگر آپ دیر کر کے تھوڑا پڑھیں، سورج اچھی طرح نکل جائے اور دیر کر کے 1-2 گھنٹے دیر سے اگر پڑھیں تو پھر اس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے۔ اور ان نمازوں کے بارے میں یہ ہے کہ کم سے کم 2 رکعت ہیں، کم سے کم 2 رکعت ہیں، 2 سے تو کم نماز ہو نہیں سکتی،
اور زیادہ آپ جتنی پڑھ سکیں. جو چاش کے وقت کی نماز ہے خاص طور پر جتنی آپ زیادہ پڑھ سکیں. نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، نبی علیہ السلام نے 4 رکعتیں بھی پڑھی ہیں اور 4 سے زیادہ بھی پڑھی ہیں، آگے حدیثیں آئیں گی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ہمیشہ 8 رکعت پڑھتی ہوں. چاشت کی جو نماز ہے یا ضحیٰ کی جو نماز ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں 8 رکعت پڑھتی ہوں اور مجھے اتنی زیادہ پیاری ہے یہ نماز، اتنی زیادہ پیاری ہے. اگر یہ اعلان ہو جائے کہ میرے ماں باپ دوبارہ دنیا میں واپس آ گئے ہیں، اگر کوئی یہ بتا دے کہ میرے ماں باپ دنیا میں واپس آ گئے ہیں، میں ان میں مشغول ہو کر اتنی خوشی نہیں ہوں گی کہ ان میں مشغول ہو جاؤں اور اپنی ان 8 رکعتوں کو چھوڑ دوں. اس وقت بھی میں اپنی ان 8 رکعتوں کو نہیں چھوڑوں گی، اپنی یہ 8 رکعتیں میں پڑھیں گی، اتنی مجھے پیاری ہے. جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ نماز ہے کہ انسان جب رات کو سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے اور صحیح سالم ہوتا ہے، ہر جوڑ، جسم کا ہر حصہ اور ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ اس پر ضروری ہو جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا یہ عبادت جو انسان کرتا ہے یہ صدقہ ہے. الحمدللہ کہتا ہے صدقہ ہے، اللہ اکبر کہتا ہے صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے صدقہ ہے، سبحان اللہ کہتا ہے صدقہ ہے، اچھائی کی دعوت دیتا ہے یہ صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکتا ہے یہ صدقہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کہا گیا، یہ سارے صدقات ہیں. لیکن اگر 2 رکعت نماز اشراق کے پڑھ لے، ضحیٰ کے 2 رکعت پڑھ لے، سورج نکلنے کے بعد اشراق کے یا چاش کے 2 رکعت پڑھ لے، تو یہ تمام جوڑوں اور تمام اعضاء کی طرف سے ان 2 رکعت پڑھنے سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اگر کوئی شکرانے کے طور پر ان کا شکر ادا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس نماز کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نماز بھی پڑھی جائے. اگر آپ فوراً نہیں پڑھ سکتے تھوڑا دیر کر کے ہی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر فوراً پڑھیں سورج نکلنے کے بعد تو وہ اشراق کہلاتی ہے، اور اگر دیر کر کے پڑھیں تو وہ چاش کا وقت کہلاتا ہے. تو بہرحال یہ ظہر تک یہ وقت رہتا ہے. ظہر یعنی زوال سے پہلے پہلے آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں کم سے کم جو ہے 2 رکعت ہیں، زیادہ آپ جتنی بھی پڑھ سکیں، جتنے اس کی کوئی متعین نہیں ہے تعداد کہ آپ اتنی پڑھنی ہے آپ نے. اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جو 2 رکعت نماز اشراق کے پڑھ لے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ کثرت میں سمندر کی جھاگوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو جس طرح تہجد کی نماز کی اہمیت ہے تو اسی طرح اشراق کی جو نماز ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. تو ساتھی کوشش کیا کریں، وقت ہو تو پڑھ لیا کریں. دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث